والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے بتایا کہ ٹائم ٹیبل کو لے کر صرف گوالیار ہی نہیں، مدھیہ پردیش ہی نہیں، بلکہ پورے ہندوستان ہی کے اندر یہ مسئلہ آج عوام کے سامنے بالکل ظاہر ہے، کیونکہ علماء کا اور عوام کا کبھی اس کی طرف خیال نہیں جاتا کہ ہمارے یہاں پر جو ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ کیونکہ آج دنیا کے اندر اس کے جاننے والے آپ کو بہت ہی کم نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس علم کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواظر کے اندر تحریر فرمایا کہ یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کو اثر نو ایجاد فرمایا۔ اس علم کو علم توقیت کہتے ہیں، جسے انگلش میں ٹائم کیپنگ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اس علم کے اندر اتنی مہارت تھی کہ آپ دن میں سورج کو دیکھ کر اپنی گھڑی کا ٹائم ملا لیا کرتے تھے، رات میں ستاروں کو دیکھ کر اپنی گھڑی کا ٹائم ملا لیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے اس علم کو جو سکھایا تو ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ الرضوان نے اس علم کے اندر مہارت حاصل کی۔ آج بریلی شریف کے اندر جو ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے، ممبئی کے اندر جو ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے، وہ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ الرضوان کا لکھا ہوا لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ علم جو ہے آپ نے مفتی افضل حسین منگیری علیہ رحمۃ الرضوان کو سکھایا، لیکن وہ ہندوستان میں نہیں رہے۔ سب سے زیادہ ان کا جو فائدہ اس علم کا ہوا تو پاکستان والوں کو ہوا، ان کا وصال بھی وہیں پر ہوا۔ اور اس کے بعد اس علم کو جو سیکھا، اس میں مہارت تامہ جو حاصل کی، خواجہ علم و فن خواجہ مظفر حسین علیہ رحمۃ الرضوان نے اس علم کو اثر نو پھر سے ہمارے ہندوستان کے اندر رائج فرمایا۔ انہی کے ایک شاگرد جن کا نام مفتی اشفاق حسین مصباحی، جو کیرلا میں جامعہ سعدیہ عربیہ میں تقریباً آج 25 سال سے وہاں پر پڑھا رہے ہیں، پرنسپل ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے یہ علم جو ہے انہی کے خدمت میں رہ کر، وہاں پر رہ کر اس علم کو سیکھا، جسے علم توقیت کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج آپ پورے مدھیہ پردیش میں دیکھیں تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس علم کے جاننے والے ہیں، کیونکہ کسی مدرسے کے اندر یہ علم پڑھایا نہیں جاتا ہے، بلکہ جو اس کا جانکار ہے، آپ اس کی بارگاہ میں جب سامع ادب طے کریں گے اور بار بار کہیں گے کہ حضرت اس علم کو سکھا دے، تب جا کے وہ اس علم کو سکھاتے ہیں۔ آج پورے ہندوستان کے اندر اس علم میں قاضی شہید عالم صاحب بریلی شریف کے جو ہیں وہ مہارت رکھتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے میں بھی اس علم کے اندر کچھ نہ کچھ دلچسپی بھی اور مہارت حاصل رکھتا ہوں۔ ابھی تک میں نے تقریباً 10 سے زیادہ مقام کے پورے سال کے جو نقشے دائمی اوقات ہیں وہ تیار کر کے دیے۔ اس کے علاوہ رمضان ٹائم ٹیبل کے تعلق سے تو 50 جگہ کے ٹائم ٹیبل بنا کر میں نے الحمدللہ بھیجا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان شریف میں جب نقشے کی جو جنتری آتی ہے تو اس میں سحر افطار کا وقت لکھا رہتا ہے، تو جب میں اسے چیک کرتا ہوں تو کئی جگہ بہت کمی رہتی ہے۔ آپ نے کھنڈوا کا نام سنا ہوگا،
जब खंडवा का जो टाइम टेबल है तकरीबन 2020 या 21 में वो जंतरी मेरे पास आई, मैंने उसे चेक किया तो उसके हिसाब से अगर जिन्होंने सहरी किए होंगे किसी का रोजा ही नहीं हुआ होगा अगर फतवा मंगा लिया जाए। क्यों? इसलिए कि सहरी के वक्त में तकरीबन 5 से 6 मिनट का फर्क आ रहा था। अगर सहरी का सही टाइम 5:40 पर खत्म है तो उस जंतरी के अंदर 5:46 पर खत्म सहरी लिखा हुआ था। अब क्या होता है, ये कैसे होता है? क्योंकि इस इल्म के जानने वाले नहीं रहते। अब खंडवा वालों ने क्या किया कि नागपुर के अंदर मुफ्ती अब्दुल रशीद फतेहपुरी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने तहसीनुल मसादिर जो किताब लिखी है, उन्होंने नागपुर शहर का टाइम टेबल बनाया। अब नागपुर से खंडवा तकरीबन 300 किलोमीटर है, तो वहां के उलमा ने क्या किया, नागपुर से कम जाती करके खंडवा का शहर का टाइम टेबल मुरतब कर दिया। लेकिन इसके ताल्लुक से मलिकुल उलमा मुफ्ती ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमत व रिज़वान अपनी किताब तौज़ीह तौक़ीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग एक बड़े शहर से दूसरे शहर का टाइम टेबल कम और ज्यादा करके शाया करते हैं, वो लोग दूसरे के नमाज और रोजों को जाया करते हैं। आज हम लोगों को इसको समझने की जरूरत है। जब भी किसी जगह का टाइम टेबल निकाला जाता है तो उसके लिए कुछ चीजें जरूरी रहती है। एक होता है लॉन्गिट्यूड, एक होता है लेटीट्यूड, जिसे उर्दू में कहा जाता है तूले बलद और अरसे बलद। जब तक के किसी भी शहर का तूले बलद और अरसे बलद मालूम नहीं होगा तब तक के टाइम टेबल कोई नहीं निकाल सकता है, जो सही टाइम टेबल जिसको कहूं। वरना तो कम ज्यादा करके तो हर आदमी माहिर बन जाता है, लेकिन सही ऑथेंटिक टाइम टेबल वही निकालेगा जिसको उस शहर का तूले बलद अरसे बलद पता होगा। अब ये तूले बलद और अरसे बलद क्या चीज है? तूले बलद हमारी जो पूरी जमीन है ये 360 डिग्री पर है। आप जानते होंगे जिन्होंने स्कूल वगैरह की तालीम हासिल की होगी, तो ये पूरी जमीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पूरी जमीन हो गई, ये 360 डिग्री पर मुहित है पूरी की पूरी। और इसमें से जब हम बीच में से एक जो लाइन खींचते हैं तो इस लाइन को कहते हैं खत्ते इस्तिवा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। तो ये 180 डिग्री पर जो है ये लाइन आती है। अब जब ये लाइन से लेकर इसे खत्ते इस्तिवा कहते हैं, यहां से लेकर जिस शहर का हम टाइम टेबल निकाल रहे हैं उसकी दूरी कितनी है, उसको कहते हैं अरसे बलद, लेटीट्यूड। मिसाल के तौर पर ये खत्ते इस्तिवा है और यहां से हमारा शहर ग्वालियर, ये ग्वालियर शहर यहां पर है, तो इसकी जो दूरी है तकरीबन 26.10 यानी 26 दर्जे 10 दकीके और 45 सानिये जो है यहां से इसकी दूरी है। जब हमें ये चीज पता चल गई, इसे कहते हैं लेटीट्यूड यानी अरसे बलद, उस शहर का अर्थ यानी खत्ते इस्तिवा से इक्वेटर से लेकर वहां तक की कितनी दूरी है, एक चीज। दूसरी चीज आती है जब हम इसके 4 हिस्से करेंगे तो 90 डिग्री का ये हो गया, 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये। अब दूसरी चीज आती है तूले बलद, जिसका मतलब होता है लॉन्गिट्यूड। अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का जो सेंटर है वो कहां पर है। आज से तकरीबन 800 साल पहले जब मुसलमानों की हुकूमत थी, आपने सल्तनत उस्मानिया का नाम सुना होगा, तो मुसलमान इस इल्म के अंदर माहिर थे, इल्म तौकीद हो कि फलकियात हो और दूसरे इल्म। तो पूरी दुनिया का मबदा और सेंटर स्पेन के करीब एक जगह है जिसका नाम है जज़ाइर खालिदात। उस जगह को पूरी दुनिया का सेंटर बनाया गया और वहीं से जो है घड़ियां, लोग अपनी घड़ियों का टाइम टेबल दुरुस्त किया करते थे। तकरीबन 800 साल तक उस जगह को मबदा
सेंटर बनाया गया और वहीं से हम लोग अपनी घड़ियों को सेट करते रहे। लेकिन उसके बाद तकरीबन 1920 या 21 में श्रीलंका के करीब एक जगह है जिसका नाम है गंगदस। तो वहां के लोगों ने कहा कि सेंटर जो है उसको ना बनाया जाए बल्कि हमारी इस जगह को सेंटर बनाया जाए। तो तकरीबन कई साल तक गंगदस को जो है सेंटर बनाया गया, मबदा बनाया गया और वहीं से घड़ियों का टाइम टेबल सेट किया जाता था। लेकिन उसके बाद लंदन के जो वैज्ञानिक है, साइंसदान हैं, वो आगे आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जगह भी सही नहीं है। हमारे शहर के अंदर बहुत बड़ी लेबोरेटरी है और दुनिया की सबसे सही तरीन घड़ी अगर कहीं पर नस्ब है तो वो लंदन के अंदर है। उन्होंने कहा कि उस जगह को जो है मबदा सेंटर बनाया जाए। तो फिर लंदन के करीब एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, उसको सेंटर बनाया गया और पूरी दुनिया की घड़ियों का जो निज़ाम है आज आप देख रहे हैं ये वही के हिसाब से चल रहा है। आप जब अपना मोबाइल खोलेंगे तो उसमें लिखा रहता है GMT। क्या लिखा रहता है? GMT। कभी आपने सुना GMT 5.30 आपके मोबाइलों में लिखा हुआ है? कभी सोचा कि ये GMT का मतलब क्या होता है? यानी दुनिया की जो घड़ियां हैं, सब के सब घड़ियां जो चल रही है लंदन के हिसाब से, ग्रीनविच में जो सेंटर बनाया गया है, सबसे सही घड़ी जो बनाई गई है वहां से चल रही है। तो G का मतलब होता है ग्रीनविच, M का मतलब होता है मैन और T का मतलब होता है टाइम। यानी ग्रीनविच मैन टाइम जो है वहां से हमारी घड़ियां जो है चल रही हैं आज। और हम लोग वहां से कितने मिनट पीछे करते हैं? 5.5 घंटे। पाकिस्तान वाले 5 घंटे, सऊदी वाले 3 घंटे, बांग्लादेश वाले 6 घंटे, श्रीलंका वाले 6 घंटे। ऐसा सब मुल्क के लोग उस घड़ी के हिसाब से कुछ घंटे कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, तब जाके अपनी घड़ियों का टाइम वो सेट करते हैं। तो ये जो जगह है ग्रीनविच, ये यहाँ पर वाक़ है लंदन के अंदर। तो वहां से लेकर ग्वालियर की जो दूरी है, इस दूरी को कहते हैं तूले बलद, लॉन्गिट्यूड। तो ये तकरीबन जो ग्वालियर का है वो 78 पॉइंट और कुछ दर्जे है। तो जब ये दोनों चीजें हमें पता हो गई। और तीसरे नंबर पर आता है मेले शम्स सन डिक्लेशन, यानी जब सूरज खत्ते इस्तिवा से गुजरता है तो रोजाना का मेले शम्स बदलता रहता है साल के हिसाब से। तो जो मेले शम्स रहेगा, यहाँ से सूरज जब गुजरता है इधर से, तो जो जैसे जैसे दिन बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे मेले शम्स जो है घटता है, बढ़ता है। अब जो इलाके इधर हैं मगरिब में, वो लोग माइनस करेंगे, जो लोग मशरिक में हैं तो वो लोग प्लस करेंगे। इसके बाद में एक आता है तादिले अय्याम और तादिले मुरव्वज। तादिले मुरव्वज वो रहता है कि किसी भी जगह का जो तूले बलद रहता है उसमें कुछ ऐसा एक हिसाब आता है जिसको इनमें तौकीद वाले जानते हैं कि वो तूले बलद में सबसे पहले जो उसका फार्मूला रहता है मैं आपको बता दूं कि 5.3 ब्रैकेट ओपन, ये 78.20 तकसीम 15। जब हम ये फार्मूले को अपनाएंगे तो हमारा जो है तादिले मुरव्वज आ जाएगा। तो ये चारों चीजें जब तक के हमें मालूम नहीं होगी सही तौर पर, तब तक के हमारा टाइम टेबल दुरुस्त नहीं हो सकता है। अब आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसी जगहें भी मौजूद है, यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। आपने एक मुल्क का नाम सुना होगा, कनाडा। कनाडा के अंदर 2 महीने का दिन, 2-2 महीने की रातें रहती हैं। क्यों? इसलिए कि वो जो मुल्क है वो 66 दर्जे के ऊपर है। और जब कोई भी मुल्क इतने दर्जे पर रहता है तो वहां पर सूरज, जैसे ठंडियों के दिनों में रात रहेगी मुसलसल, तो गर्मियों के दिनों में दिन मुसलसल रहेगा। तो ये सब अल्लाह की कुदरत है। अब जो 6 महीने का दिन और 6 महीने की जो रात होती है, ये यहाँ पर जो जगह है
اس کو بولتے ہیں نارتھ پول اور ساؤتھ پول، ہندی میں بولتے ہیں اتری دھرو اور دکشنی دھرو۔ یہ دونوں جگہ ایسی ہے کہ یہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی راتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، ہمیں ان پر ایمان و یقین رکھنا چاہیے۔ تو جو ٹائم ٹیبل کا جو مسئلہ ہے، الحمدللہ میں نے چیک کیا تینوں چاروں جگہ کے ٹائم ٹیبل کو، تو اس سے پہلے جو ٹائم ٹیبل انہوں نے مجھے بھیجا تھا اور ایک دو مولانا لوگوں سے اور میری یہاں کے بات ہوئی تھی، تو آگرہ جو شہر ہے یہاں سے تقریباً 200 کلومیٹر ہوگا، شہر 100 کلومیٹر ہے۔ تو آگرہ کا جو ٹائم ٹیبل تھا اسی ٹائم ٹیبل سے کچھ کمی یا زیادتی کر کے یہاں کا ٹائم ٹیبل رائج کیا گیا تھا۔ تو اس کے اندر جو سحری کے اوقات ہیں اس میں 2 منٹ کا اضافہ ہے جب میں نے چیک کیا۔ مثال کے طور پر 5:43 اور 5:41، یعنی جو جنتری وہ لکھی ہوئی تھی اس میں 5:43 پر ختم سحری تھی اور اصل وقت تھا 5:41، یعنی 2 منٹ کا ڈیفرنس آ رہا تھا، فرق آ رہا تھا۔ اور آپ سب ماشاءاللہ علماء کرام میں ذی علم ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر سحری میں 1 سیکنڈ بھی اگر آگے ہو جائے تو روزہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز، انہوں نے جو ٹائم ٹیبل نکالا تو اس میں بھی ذائبہ کبریٰ کا ٹائم ٹیبل نہیں دیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جس آدمی نے ذائبہ کبریٰ سے پہلے اگر روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے غروب آفتاب کے وقت میں بھی جیسے 6:40 پر روزہ افطار ہو رہا ہے تو اس میں 6:39 کہیں پر، 6:38 کا کہیں پر لکھا ہوا ہے، اس لیے اس جنتری کو ہم فالو نہیں کر سکتے۔ اور بھی دیگر جنتریاں بھی، اب جیسے کل ایک جو جنتری شائع ہوئی حضرت نے بتایا مجھے، تو میں نے جب اس کو چیک کیا جو دعوت اسلامی والوں نے جو نکالی ہے، تو انہوں نے ایک جگہ کے جو خاص جگہ ہے اسی جگہ کو لے کر انہوں نے ٹائم ٹیبل کو اخذ کی ہے، اور وہ جو جنتری شائع ہوئی ہے وہ ہندوستان سے بھی نہیں ہوئی بلکہ ادر کنٹری سے اس کو بنا کر یہاں بھیجا گیا ہے، کیونکہ یہاں دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ لوگ بھی باہر سے ہی ٹائم ٹیبل کو منگاتے ہیں اور اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں۔ اب اس کا جو اپلیکیشن ہے اس پہ کئی جگہ کے ٹائم ٹیبل آپ نے دیکھے ہوں گے، تو کبھی ایک بات یہ دیکھنا کہ آپ ریلوے اسٹیشن پر جائیں اور وہاں پر وہ اپلیکیشن پیریڈ ٹائم کھول کے دیکھیں تو اس پہ ایک الگ ٹائم رہے گا، اور وہیں ایک ادھر کے کونے پر جا کر جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو کچھ نہ کچھ سیکنڈ کا فرق آئے گا، ایگزیکٹ وہ ٹائم آپ کو صحیح ٹائم پر وہ برابر نہیں دکھاتا ہے۔ تو وہ جو ٹائم ٹیبل بنا ہے اس میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے، اگر وہ احتیاط شامل کر لیا جائے تو صحیح ہے، ورنہ آگے چل کے اس میں بھی روزے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ الحمدللہ میں نے جو ٹائم ٹیبل مرتب کیا ہے آپ سب دیکھیں گے تو اس کے اندر شہر گوالیر کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور اطراف کے 15 کلومیٹر کی 10 کلومیٹر کی رینج کے جو گاؤں آتے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے، اس لیے کہ جو ٹائم ٹیبل گوالیر کے کسی بھی ادارے سے نکلتا ہو تو وہ ٹائم ٹیبل یہاں گوالیر تک محدود نہیں بلکہ اطراف کے گاؤں میں بھی جاتا ہوگا، تو الحمدللہ ان اطراف کے گاؤں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے تاکہ سب لوگوں کے نماز اور روزے صحیح طور پر ادا ہو جائیں۔ اب کسی کو اگر کچھ اس تعلق سے سوالات کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس ٹائم ٹیبل کو تیار کرنے میں بڑی محنتیں لگتی ہیں۔ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ادھر سے کم ادھر سے زیادہ کر کے بس لکھ دو، لیکن ایسا لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کو کل قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ جب اگر ہم اس علم کو نہیں جانتے اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ لوگ ہماری مانیں تو یہ پھر ہر دھرمی ہو گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ الحمدللہ جب جیسے آپ علماء کرام ماشاءاللہ سب بیٹھے، جب میں اندور شہر میں ٹائم ٹیبل لے کر گیا تو بڑوالی چوکی کے اندر تقریباً 250 سے 300 علماء کرام تھے، اور ان کی موجودگی میں مفتی مالوہ صاحب نے جب اعلان کیا تو الحمدللہ تمام علماء نے اس کو ایکسپٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ غوثیہ غریب نواز ہے، یہاں پر مولانا انوار صاحب ہیں
تو وہاں پر بھی ٹائم ٹیبل میں نے ہی دے کر آیا ہوں، دونوں جگہ پر وہیں پر لگا۔ اور ابھی پچھلے ہفتے میں پھر گیا تھا اندور، تو مہیشور کے جو قاضی صاحب ہیں، قاضی عاشق حسین صاحب، تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے شہر کے ٹائم ٹیبل کو لے کر کچھ مسئلے ہیں، تو الحمدللہ میں نے بھی ان کو بنا کے دیا اور حضرت کے موجودگی میں ان کے سپرد کیا۔ تو اس طریقے سے جہاں جہاں لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ ہمارے شہر کا ٹائم ٹیبل غلط ہے، تو لوگ اب اس کو بنوا رہے ہیں، اس کی طرف دھیان دے رہے ہیں۔ ایک جگہ ہے داہود کے پاس بہابرہ کر کے، وہاں پر تقریباً 3 یا 4 مسجدیں ہیں، وہاں سے میرے پاس فون آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں کا مغرب کا جو ٹائم ہے اس کو آپ چیک کریں۔ تو میں نے کچھ چیزیں ان سے دریافت کی، میں نے یہ کہا کہ یہ چیزیں آپ بھیج دیں۔ جب انہوں نے بھیجی اور میں نے جب چیک کیا تو جو پرانا نقشہ دیوار پر لگا ہوا تھا 7 منٹ کا فرق غروب آفتاب میں آ رہا، یعنی اگر 6:43 پر اگر غروب آفتاب ہے تو اس کے اندر 6:36 پر غروب آفتاب لکھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت بنا دیجئے، تو میں نے کہا بنانے کی صورت یہ ہے کہ سب علماء اگر متفق ہوں تب بنایا جائے تو ہماری محنت کام آئے گی، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، تو پھر ہم نے جو اتنی محنت سے بنایا ہے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم میٹنگ کریں گے اور انشاءاللہ آپ ہمارے یہاں کا بھی ٹائم ٹیبل مرتب کیجیے۔ تو آج ہم لوگوں کو اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بغیر ٹائم کے اگر صحیح ٹائم پر سحری اور افطاری نہ کی جائے تو دن بھر جو آپ 13 گھنٹے 14 گھنٹے اگر آپ بھوکا رہے تو وہ روزہ کوئی کام کا نہیں، کیونکہ ٹائم پر ہی نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جبکہ روزے کا ٹائم کیا آپ سب جانتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، اور جب ٹائم ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ اور دوسری چیز بلندی کا، کہ جب بھی کسی جگہ کا ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے تو اس شہر کے پھیلاؤ کو کہ کتنے کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، وہاں پر بلڈنگیں کتنی اونچی اونچی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی پہاڑی وغیرہ تو نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے بعد ہی اس کو مرتب کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب الموڑا ایک جگہ ہے، آپ نے سنیں گے کشمیر ہماچل پردیش میں، وہ پورا پہاڑی علاقہ ہے، تقریباً 3000-4000 فٹ کی اونچائی پر وہ پہاڑیاں ہیں وہاں پر۔ تو آپ نے جب ٹائم ٹیبل نکالا فتاوی رضویہ شریف میں ہے تو وہاں پر بلندی کو بھی آپ نے شمار فرمایا، اس لیے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی میدان میں کھڑا ہے، بالکل چٹیل میدان ہے، وہاں پر کھڑا ہے، اب وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، اور وہیں ایک آدمی 10 منزلہ بلڈنگ پر کھڑا ہے، تو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے پتا ہے؟ جو زمین پر کھڑا ہوا ہے تو جب وہ دیکھے گا تو سورج اس کے سامنے جلدی ڈوبے گا، اور جو بلڈنگ پہ کھڑا ہے تو تقریباً 10 سے 15 سیکنڈ لیٹ ڈوبے گا۔ جب ایک مسئلہ آیا کہ لوگ فلائٹ میں سفر کرتے ہیں، کوئی روزہ رکھ کے کرتا ہے، تو اب وہ افطار جو کرے گا زمین کے حساب سے کرے گا کہ آسمان کے حساب سے کرے گا؟ کیسا؟ اس لیے کہ جو فلائٹ جو اڑتی ہے تقریباً 30 سے 35 ہزار فٹ جو ہائٹ ہے اس کے اوپر اڑتی ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، اس سے نیچے نہیں۔ تو زمین پر اگر جیسے 6:50 روزے افطار کا ٹائم ہے، اب آدمی فلائٹ پر بیٹھا ہے، اس نے گھڑی دیکھا کہ 6:50 ہو گیا، روزے کا ٹائم تو ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہی کھڑکی سے دیکھا تو اس کو سورج دکھ رہا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ وہ زمین کے حساب سے روزہ افطار کرے گا کہ اوپر سورج جب تک اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے اس حساب سے کرے گا؟ تو علماء نے اس پر فتویٰ دیا کہ اگر سورج اس کی نگاہوں کے سامنے ہے تو جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا وہ روزہ افطار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بلندی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، جو اوقات ٹائم ٹیبل نکالے جاتے ہیں اس میں۔ تو الحمدللہ ان تمام باتوں کا طول بلد، عرض بلد، میل شمس، تعدیل ایام، تعدیل مروج،
اور بھی سب چیزوں کا انشاءاللہ اسی کے مد نظر اسی کا لحاظ کرتے ہوئے ٹائم ٹیبل میں نے مرتب کیا ہوں۔ اب آپ حضرات اس میں مشورہ کریں، پھر مفتی صاحب قبلہ کو بتائیں اور پھر اپنے حساب سے اگر اس کو رائج کرنا ہو تو رائج کریں، ورنہ ہمارا کام رہتا ہے بتانے کا، عمل کرنا صرف آپ کا کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کو بھی اگر کوئی سوالات وغیرہ کرنا ہو تو الحمدللہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یا لکھنا ہو تو آپ لکھ کے سکتے ہیں، بعد میں مجھے حضرت واٹس ایپ کر دیں گے تو ان کا میں جواب دے دوں گا۔ السلام علیکم۔